اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے چند واقعے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر وارد ہوا۔ میں جہاں جاتی وہ بادل میرے اوپر چھاؤں کرتا، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا مقرر کر دیا کہ وہ جہاں بھی جاتی تو ان پر چھاؤں ہوتی، ان کو گرمی نہ ہی لگتی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں جب بکریاں چرانے جاتی تو بکریاں میرے پیچھے چلتی۔ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ تمام جانوروں میں سے سب سے شیطان چیز بکریاں ہیں کہ جو کبھی بھی ایک سمت میں نہیں چلتی، کبھی یہاں سے ادھر بھاگ جاتی ہیں اور کبھی وہاں سے ادھر بھاگ آتی ہیں۔ لیکن بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں جب بکریاں چرانے جاتی تو بکریاں میرے پیچھے چلتی، تو جب چلتی تو پتھر میرے پاؤں کے نیچے نرم روئی کی طرح ہو جاتے۔ کہتے ہیں کہ مکہ میں بہت پتھریلی زمین ہے جو انسان کے پاؤں کو زخم کر دیتی ہے، لیکن بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب چلتی تو پتھر میرے پاؤں کے نیچے نرم روئی کی طرح ہو جاتے، اور جب کنویں سے پانی نکالنے جاتی تب پانی اوپر آسانی سے چڑھ آتا اور میں پانی بھر لیتی۔ لیکن جب کنویں سے بندہ پانی نکالتا ہے تو بہت زور لگتا ہے۔ تو آپ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ بی بی آمنہ کے پیٹ میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں جب بھی کنویں سے پانی نکالتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا اور میں بھر لیتی۔ جب سوتی تو خوبصورت حوریں مجھے پنکھے سے ہوا دیتی، اور روزانہ ایک نبی مجھے خواب میں مبارکباد دیتے تھے، یعنی کہ 1,24,000 سے بھی زیادہ نبی روزانہ آپ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آتے اور ان کو مبارکباد دیتے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں۔ یہ کچھ واقعے تھے جو ہم نے سنے اور آپ تک پہنچائے۔ اگر آپ کو اچھے لگے ہوں تو خود لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ آگے اور لوگ بھی سن سکیں۔ اللہ حافظ۔